اس وقت کافی سارے قافلے اسلام آباد کی جانب رخ کر رہے ہیں اور ہم بات کریں گے کہ کون سے قافلے راستے میں ہیں اور کہاں پہنچے ہیں اور صورتحال کیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت کے کیمپ میں کتنی کھلبلی مچی ہے۔ ساری کابینہ پریشان ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں یا حکومتی جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے؟ یعنی ان کے پاس اپنے ہی کلیو نہیں ہے اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان سے نمٹنا کیسے ہے، کیونکہ اتنی بڑی پولیٹیکل موومنٹ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، جہاں لیڈر جیل میں موجود ہے اور پورا پاکستان اس کو چھڑوانے کے لیے نکلا ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی لوگوں کے لیے پہلا بڑا تجربہ ہے اور یہ تو کسی کا خواب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی بڑی مقبولیت ملے۔ حکومت کی بکلاٹ کا اندازہ آپ وزیر داخلہ کی ایک سٹیٹمنٹ سے لگا سکتے ہیں۔ محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ آزاد کشمیر کا کوئی شہری آئینی پاکستانی شہری نہیں ہے، اس کا کسی انتشار میں شامل ہونا دہشت گردی میں شامل ہوتا ہے۔ اس نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ پاکستان کا 70 سال کا نیریٹو اڑا کے رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اس کے اس بیان نے اس نیریٹو کو اڑا دیا ہے۔ کل کو اگر کشمیری یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پھر یہاں پہ نوکریاں کرنے کیوں آتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ ہمارے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو کیوں چھیڑتے ہیں، اگر ہم پاکستانی نہیں، وہ بھی بے شمار چیزیں کہہ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ کو ایسا ان ریسپانسبل سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، اور اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو اس پہ رجوع کر کے ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ بکلاٹ بہت زیادہ ہے، حکومت بہت پریشان ہے۔ جتنی رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہیں، جتنی فورسز انہوں نے لگائی ہیں، ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہا ہے۔ کون کہاں پہنچا یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، اس میں کینیڈا اور امریکہ کے شہریوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور اگر آپ جاتے ہیں یعنی یورپ کی طرف، تو یورپ کے تقریباً تمام ممالک نے اپنے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں۔ اسپین اور بارسلونا میں بہت بڑے احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اٹلی والے احتجاج کا تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ریکارڈ اس نے توڑ دیے ہیں۔ یونان اور فرانس میں بھی ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، یہاں تک کہ پاکستانیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے باہر بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن ڈی سی میں اس کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ نہیں تھا، یہ ماننے والی بات ہے، اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ وہاں کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، وہاں پہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی اثر و رسوخ ہے، اور وہاں کے جو اوورسیز ہیں وہاں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں ہو پاتی، لیکن وہاں پہ بھی بہت بڑا احتجاج ہو گیا۔ واشنگٹن ڈی سی کے اندر اور بڑا تگڑا احتجاج ہوا ہے، لیکن امریکہ کا جو سب سے بڑا احتجاج ہوا وہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں ہوا۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پاکستانی نکلے۔ تو یہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے کیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ہم پاکستانیوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جنہیں ووٹ کا حق نہیں ملتا، لیکن وہ پاکستان کا حق ادا کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے رول آف لا لے کر دینا ہے، جمہوریت لے کر دینی ہے، آزادی اظہار رائے لے کر دینی ہے، ہم نے ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق لے کر دینے ہیں، ظلم، جبر اور فسطائیت ہم نے پاکستان سے ختم کرنی ہے۔ تو یہ جناب اوورسیز پاکستانی جھنڈے گاڑ رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان کے حق میں ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیوں میں ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بارسلونا میں آج سے 1 مہینہ پہلے پاکستانیوں نے احتجاج کیا تو ڈاکٹر شہباز گل وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو شہباز گل صاحب کو ملنے کے لیے کچھ انٹیلیجنس کے ان کے بندے آ گئے۔ شہباز گل نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم جاننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کون ہیں اور یہ اتنے بندے آپ نے کیسے نکال دیے، اتنے لوگ کیسے احتجاج کرنے کے لیے یہاں پہ نکل آئے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل نے ان کو ساری سٹوری بتائی، انہوں نے وہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ اپنی حکومت کو بھیجی۔ ان کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کو بلوایا، ڈاکٹر شہباز گل سے انہوں نے ملاقات کی۔ جب ڈاکٹر شہباز گل نے ساری چیزیں بتائی تو انہوں نے کہا آپ کو ہمیں آگاہ کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دوبارہ احتجاج کی کال دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس پر آپ یہ دیکھیں گے کہ دسمبر یا جنوری میں میٹرک میں ایک بہت بڑا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، اگر اس کی نوبت رہی تو۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ حالات کسی اور سمت میں چلے جائیں گے۔ اس کی کوریج کی بات کریں تو پوری دنیا کے درجنوں میڈیا چینلز نے اس کو اپنی سائٹس پہ دکھایا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کی بڑی ہیوج قسم کی ایک کوریج ہو رہی ہے۔ امریکن میڈیا کے مطابق اور کچھ عالمی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اب تک صرف پنجاب کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی تعداد 4000 سے زائد ہے، یعنی پنجاب میں مریم نواز کی حکومت نے فسطائیت کی انتہا کرتے ہوئے 4000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔